الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ تو قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول برابر بھیجے ہیں۔ لکھیے اس کو، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ یہاں قرآن کی جگہ ذکر کا بات آئی اور ذکر قرآن ہے۔ پچھلی کتابوں اور اس کتاب میں بنیادی فرق اسی کا ہے، یعنی اگر کوئی کرسچین سوچ کے ساتھ یا جیو سوچ کے ساتھ اس بات کو سنے تو اس کو خوشی ہوگی میری یہ بات سن کے کہ قرآن پاک تورات اور انجیل کا اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ فرق کیا ہے تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں؟ کہ ان کتابوں کو بھی اللہ نے پورے ہدایت کے پیغام کے ساتھ دیا تھا، سچی کتابیں تھی، پیچھے ہم سورۃ مائدہ میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے، ہدن بھی تھی اور بشرا بھی تھی، لیکن ایک چیز نہیں تھی اور وہ یہ ہے جو آیت 9 آپ کے سامنے، اس کو نوٹ کر لیجئے اپنے لیے، کہیں بھی اپنے انڈیکس میں ڈال دیجئے کہ قرآن اور پچھلی کتابوں میں فرق اس بات کا ہے کہ قرآن کی زبر، زیر، ہا، خا، دال، ذال، ظا، اس کا فرق تک اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ I will not change it۔ یہ پی ڈی ایف کاپی تھی کسی دور میں کہ انچینجیبل تھی، اور اگر آج اس کو بھی چینج کر رہے ہیں تو you can't edit it۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، یہ محفوظ کلام ہے اور قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے۔ یہی وجہ ہے معذرت کے ساتھ ساری امت سے، آج امت نے قرآن کے جو حصے بخرے عمل کے اعتبار سے کیے، قرآن کی رائٹنگ کے اعتبار سے نہیں کر سکے۔ جو آج ہم نے کتاب بدلی، وہ کہتے ہیں نا کہ کس قدر ہوئے جرت والے فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں، اور سورہ یونس میں آپ سن چکے ہیں بدل ہو، جتنا آج ہم نے قرآن کو بدلا ہے لیکن لفظ نہیں بدل سکے، اور اس پہ بڑی باتیں ہیں۔ کیسے تاریخ میں کوششیں کی گئیں، 3 نسلوں نے کام کیا تھا میونخ یونیورسٹی کے تحت کہ ہم بائبل کے بھی نسخے جمع کریں اور قرآن کے بھی، اور دیکھیں، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ قرآن کے اندر کہیں کتابت کی چھوٹی موٹی غلطیاں تو مل گئیں لیکن نہیں، اس کے برعکس باقی کتابوں کا حال ہے کہ آپ کو ریفرنس بھی دینا پڑتا ہے کہ یہ 2020 کی یا 21 یا 19 کس سال کی بائبل ہے۔ تو اس پہ ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا اور کہ اس نے کہا کہ قرآن چینجیبل نہیں، اور دعوت میں بہترین نقطہ ہے، آپ اگر غیر مسلموں کو حیاتاً طیبہ کی دعوت دیتے ہیں نا، تو جب اسلام کی دعوت دیں تو یہ دیا کریں کہ کبھی تم نے سنی کوئی کتاب ایسی جس کی زبان 1400 سال کے بعد آج بھی ایسے جیسے ابھی نازل ہوئی؟ ایون انگلش بدل گئی، اردو بدل گئی، آپ کو میر غالب اور مرزا غالب اور اقبال کے شعر کیوں نہیں سمجھ آتے؟ کیونکہ اردو بدل گئی۔ آپ کو انگلش کیوں نہیں سمجھ آتی؟ پرانی شیکسپیئر کی پوئمز آج کیوں نہیں نسلوں کو سمجھ آتی؟ سب کو صاف سمجھ آ رہا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے اور رہے گا، اور جس دن اللہ دیکھے گا نا کہ مسلمانوں نے بھی اس پہ عمل چھوڑ دیا ہے، پورا قرآن بلینک ہو جائے گا، کھولیں گے لوگ خالی، حفاظ کے سینوں سے نکل جائے گا۔ اس کی حفاظت ہے، کیونکہ جب کوئی دیکھتا ہے نا کہ میری چیز مس یوز ہو رہی ہے تو اس کو کہتا ہے نکال دو، مجھے نہیں چاہیے، میں اس کی یہ بے حرمتی اور اس کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ سینوں میں محفوظ ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ نے آپ کے میرے لیے زبانوں پہ آسان کر دی، اللہ اس کو ہمارے سینوں میں ڈال دے۔